بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ زمین ٹھیکے یا مٹے کے اوپر دینا یا پھر لینا، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں عام طور پہ زمین کو ٹھیکے یا مٹے پہ دینے کے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہروں کے اندر مٹے کے اوپر دی جاتی ہے، لوگ اس کے اوپر کاروبار کرتے ہیں، دکانیں بناتے ہیں، فیکٹری ملز بناتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں الغرض، تو اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کاشتکاری کرنے کے بدلے میں ان کی رقم جو ہے وہ طے شدہ ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ہیں جو شماہی یا سماہی، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا سالانہ اتنے پیسے مقرر ہیں، وہ اس کے اتنے ادا کرے گا۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے نا یہ شرم سود کے کھاتے میں آتا ہے، یہ زمینی سود ہے۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب کی اصطلاح ہے کہ یہ زمینی سود ہے۔ اس بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ زمین کا سود، زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق۔ فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق۔ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے، متعدد احادیث اس کی ہے، لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں۔ دیکھیں، اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ زمینی سود کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ احادیث ہیں، یقیناً بہت زیادہ احادیث ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ احادیث ہوتی ہیں اور ان میں کسی حدیث میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کسی حدیث میں کتنا فرق ہوتا ہے، کسی حدیث میں کتنا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ساری احادیث کو جمع کیا جاتا ہے اور سب کو دیکھا جاتا ہے ان میں ساری حدیثوں کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے اور کون کون سی ہیں جن کو جواز چھوڑا گیا ہے۔ پھر کل ملا کے صورتحال دیکھی جاتی ہے، مسئلے کی صورتحال یہ بنتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے کھاتے میں میرے خیال میں ایک حدیث لگی اور انہوں نے ساری حدیثوں کو اس کے اوپر معمول کر لیا کہ بھائی ساری حدیثوں کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی زمینی سود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح اور واضح طور پہ فرمایا ہے کہ زمین کی کاشت کا جو اصل حقدار ہے وہ ہے، ایک تو وہ ہے، تین قسم کے لوگ ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جس کو زمین تحفے میں دی جائے اور وہ جو ہے نا اس میں کاشتکاری کرتا ہے، وہ اصل حقدار ہے۔ دوسرا نبی اسلام نے فرمایا وہ ہے جو اصل زمین کا مالک ہے، وہ زمین کاشت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تیسرا نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو کرائے کے اوپر زمین لیتا ہے، مٹے کے اوپر ٹھیکے کے اوپر زمین لیتا ہے اور اس ٹھیکے کے مد میں، اس کے عوض میں وہ سونا چاندی یا جو نقد جو کرنسی ہوتی ہے وہ ادا کرتا ہے، تو وہ بھی کاشتکاری کرنے کا نبی اسلام نے فرمایا کہ مستحق ہے۔ تو گویا کہ صاف طور پہ حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کاشتکاری کرنا یا زمین مٹے پہ دینا اور لینا جائز ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں کئی سارے ایسے صحابہ تھے جن کے بارے میں کاشتکاری کرنا ثابت ہے اور زمین مٹے کے اوپر دینا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب ایک روایت ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ منع کیا، تو وہاں پہ کچھ صورتحال کچھ مختلف تھی، یہ نہیں تھی کہ سادہ انداز میں کسی نے مٹے کے اوپر لی تھی۔ اب اس میں بھی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے مٹے کے اوپر زمین دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ زمین کا جو حصہ ہے، میں آپ کو ساری زمین دے رہا ہوں، زمین کا یہ جو حصہ ہے یہ میرا ہے، اس میں آپ فصل اگاؤ گے، ٹھیک ہے، اس میں جو فصل ہوگی وہ میری ہوگی، اس کے علاوہ باقی فلاں حصہ جو ہے وہ تمہارا ہے، اس میں جو فصل اگاؤ گے وہ تمہاری ہوگی۔ اس چیز کے عوض میں وہ زمین مٹے کے اوپر دیتا ہے۔ شریعت نے اس چیز کو ناجائز کہا ہے، اس وجہ سے ناجائز کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اچھے والی زمین خود کے پاس رکھ لیتا ہے، اس اچھے والی زمین جو ہے اس کا وہ پھل خود حاصل کرے گا، اور جو ہلکے والی زمین ہے جو اچھی فصل نہیں دیتی تو اس کی جو ہے نا مٹے دار کو دے گا، تو ظاہر ہے اس کو پھر اتنا سارا نقصان ہوگا جو مٹے دار ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے اس کو جو ہے نا ناجائز کہا ہے، یا بعض کیفیات میں بعض چیزوں کو ناجائز کہا ہے۔ مطلق طور پہ اس چیز کو کبھی بھی سود نہیں کہا جا سکتا، اس کے اوپر علماء کرام کا اتفاق ہے، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبند ہوں، چاہے بریلوی ہوں، سارے علماء کرام کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو ہے نا زمین مٹے اور ٹھیکے کے اوپر دینا جائز ہے، صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت موجود نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا کہ جو نا زمینی سود ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی کم علمی ہے۔